لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کچھ سوالات ہیں۔ ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ میں نے حج والی قربانی حج کمیٹی میں لکھ دی تھی اور بقرعید والی قربانی کا ارادہ دہلی میں کرانے کا تھا، اب کیا بقرعید والی قربانی بھی مکہ شریف میں کرانا چاہتا ہوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قاری مزمل صاحب کے ذریعے سے میں بقرعید والی قربانی یعنی حج کمیٹی والی قربانی کو دلی والی قربانی کروا دوں اور حج والی قربانی قاری مزمل کے ذریعے سے کرا دوں؟ یہ ایک سوال پوچھا ہے۔ میں نے بھی یہ نمبر میں لکھ لیا تھا، ایک دو فون میرے پاس آئے تھے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے لیے بے شک آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے حج کمیٹی میں قربانی ٹک کر دی ہے، پیسے جمع ہو گئے ہیں، دلی میں بھی یہ قربانی آپ کی ہونی تھی یا جہاں بھی آپ رہتے ہو وہاں بقرعید والی قربانی ہوتی تھی، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میری ترتیب میری مرضی کے مطابق صحیح ہو جائے، تو جو ان کا سوال تھا ان کے سوال کے مطابق آپ اس حج کمیٹی کے ذریعے سے اس قربانی کو اپنی بقرعید کی قربانی میں نیت بدل سکتے ہیں کہ میری جو حج کمیٹی سے قربانی ہوگی اس میں نیت کرتا ہوں کہ یہ میری بقرعید والی قربانی ہو جائے گی، اور حج والی قربانی آپ جو وہاں پر آپ کا کوئی معتبر ذریعہ ہو یا قاری مزمل ہو، آپ حج والی قربانی ان کے ذریعے سے کرا سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنا جائز ہے؟ ان کا سوال پوچھنا یہ تھا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور کوئی دیگر حضرات ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا کیا طواف زیارت موزہ پہن کر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، طواف زیارت مرد حضرات موزہ پہن کر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اب احرام کی پابندی ختم ہو چکی ہے 10 تاریخ میں قربانی اور حلق کے بعد، لہٰذا طواف زیارت کرنے آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر احرام کی پابندی نہیں ہوگی، آپ موزے پہن کر کے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ سوال آیا ہے خاتون کی طرف سے۔ خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ خواتین حالت احرام میں موزے ہر وقت پہن سکتی ہیں، ان کے اوپر موزہ پہننے کی پابندی نہیں ہے، خواتین پر پابندی نہیں ہے۔ مرد حضرات موزہ حالت احرام میں نہیں پہنیں گے، حالت احرام کے علاوہ کسی بھی وقت طواف کرنے جائیں پہن سکتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے اگر کسی کا اپنا حج فرض مکمل نہیں ہوا ہے تو کیا وہ کسی دوسرے کا حج بدل کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کے اوپر اپنا حج فرض ہے تو وہ پہلے اپنا حج فرض ادا کرے، بعد میں کسی کی طرف سے حج بدل کرے۔
ہاں اگر آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور آپ کے کسی عزیز کی طرف سے حج بدل کرانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اپنا حج اور دوسرے کا حج کیا ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی ایک وقت میں ایک سال میں ایک ہی حج کرے گا، وہ اپنا کرے یا کسی دوسرے کا کرے، تو ایک ساتھ میں ایک سال میں ایک حج ہوتا ہے، تو ایک آدمی اس سال ایک حج کرے گا، وہ اپنا کرے یا کسی دوسرے کا کرے۔ یہ ادھر آ جاؤ، کوئی ہندی پڑھنے والے مجھے پڑھ کے سنا دو، کون ہندی جانتے ہیں؟ فاسٹ ہندی والے آگے آ جائیں۔ ان کا سوال ہے احرام کی حالت میں ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پیسٹ کا استعمال نہیں کر سکتے، خالی برش کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مسواک کریں زیادہ افضل ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد بھی طواف کعبہ شریف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، 11 کو طواف زیارت کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 12 کو کنکری مارنے کے بعد جب آپ جائیں گے اور زوال کے بعد جائیں گے اور جاتے جاتے پہنچتے پہنچتے رش ملا اور آپ غروب سے پہلے طواف زیارت نہ کر سکے 12 کو، تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، کرنا بھی پڑے گا۔ اس لیے مشورہ دیا تھا کہ 10 کو چھیڑنا نہیں اور 12 کے لیے چھوڑنا نہیں، اس لیے 12 کا میٹر آپ ختم کر دیجئے۔ ہاں یہ ان کے لیے ہے 12 والا میٹر کہ اگر کسی کو ناپاکی تھی اور 12 کی صبح میں پاکی حاصل ہو گئی تو وہ پہلا کام طواف زیارت کے لیے حرم جانے کا کرے، طواف زیارت کر کے آ جائیں، کنکری واپسی میں آ کر کے مارے، کیونکہ اگر وہ انتظار کریں گے زوال کا، زوال کے بعد کنکری ماریں گے تو پھر ان کو دشواری ہو جائے گی، آگے وقت کی تنگی ہوگی۔ صبح میں پاکی ہو گئی تو اس پاکی کے بعد بس حرم کی طرف جائیے، کنکری کی طرف بس جائیے، کنکری زوال کے بعد لگنی ہے اور وہ آپ واپسی میں کسی بھی وقت آپ آ کے کنکری مار سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں دانت میں خلال کر سکتے ہیں؟ یہاں کر سکتے ہیں۔ ایک رکعت ملنے پر دوبارہ بتا دیں نماز کیسے پڑھیں گی؟ ایک رکعت ملی، ایک رکعت ملی، 3 چھوٹ گئی، تو آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، ثنا سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے، رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھ کے کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے، رکوع سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے خالی اور رکوع سجدہ کر کے التحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ مغرب کا معاملہ انہوں نے پوچھا ہے کہ مغرب میں 2 رکعت کے، مغرب میں 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تو اب اس رکعت کو کیسے پورا کریں؟ مغرب میں آئے، امام کے 2 رکعتیں نکل چکی تھی، 1 رکعت ملی، تو اس میں بھی یہی ہے، آپ آکے امام 2 رکعت پڑھ چکے تھے، التحیات میں آپ شامل ہوئے یا امام تیسری کے لیے کھڑے تھے، آپ قاعدے میں شامل ہوئے، جب بھی شامل ہوئے 1 رکعت امام کے ساتھ مغرب کی مل گئی۔ امام جب سلام پھیرے آپ اٹھ جائیے، 1 رکعت پوری کیجئے، ثنا سورہ فاتحہ سورت پڑھیے، رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائیے۔ 1 امام کے ساتھ ملی تھی، 1 آپ نے اپنی پڑھی، 2 ہو گئی، رکوع التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیے اور پھر کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اور سورت پڑھ کر کے پھر رکوع سجدہ کرے اور التحیات پڑھ کر کے سلام پھیر دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ غلطی ہونے پر سجدہ سہو کر کے نماز کیا صحیح ہو جائے گی؟ اگر کسی کا جو نماز کے 14 واجبات ہیں، ان واجبات میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ جائے غلطی سے تو پھر اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ آخری رکعت میں التحیات پڑھیں گے، ایک طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر التحیات سورہ فاتحہ، التحیات درود شریف اور دعائیں وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ لہذا جو معاملہ ہے نا کہ یہ 14 واجب کیا ہے، تو 14 واجب جو ہے
آپ نماز سیکھیے، نماز کی کتاب لے لیجئے، انشاءاللہ اس میں وہ 14 واجبات آپ کو مل جائیں گے۔ اور ذاکر نگر والی، بٹلہ ہاؤس والی خواتین، آپ کو واجبات، فرائض، ساری چیزوں کے یاد کرا دیے جائیں گے۔ آپ جو حج پہ نہیں جا رہی وہ ابھی داخلہ لے لیں ہمارے مکتب میں، اور حج پہ جا رہی ہیں تو اپنے بالغ بچیوں کا داخلہ کرا دیں، اور جب آپ کی بالغ بچیاں یہاں پر پڑھیں گی تو انشاءاللہ سارے فرائض واجبات سیکھ لیں گے۔ جو پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی زبان پڑھنی نہیں آتی، ہندی اردو انگلش، اس کے لیے کیا راستہ؟ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں بس وہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، طواف کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ عمرہ مکمل ہو جانے کے بعد احرام کو صرف کے پانی سے دھو سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ ہر صرف احرام کو صرف کے پانی میں دھو سکتے ہیں کیا؟ ہر صرف میں تھوڑی خوشبو لازمی ہوتی ہے، جو بھی کپڑے ہم نے استعمال کیے ہوں اسی پانی میں دھوئیں یا صرف کے پانی؟ جب آپ نے عمرہ مکمل کر لیا، احرام کی پابندی ختم ہو گئی، اب آپ اس احرام کو دھوئیں گے تو صرف کے پانی سے دھوئے، کوئی حرج کی بات نہیں، سوکھنے کے بعد وہ صرف کی ساری خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ خواتین کا کفن کے ساتھ جاتا ہے، ایسا لوگوں سے سننے میں آیا ہے، اس مسئلے پر ہمیں بتا۔ آپ کو کفن لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اگر وہاں قبول کر لیا تو گورنمنٹ کی طرف سے کفن دفن کا سارا انتظام وہاں پر ہوتا ہے۔ اگر نفلی طواف پہلی منزل پہ ہوگا تو اس حال میں کعبے کو کیسے چھوئیں گے؟ بنا احرام کے چھو سکتے ہیں؟ جی، کعبے کو احرام کی حالت میں تو چھونا نہیں ہے، جب آپ حالت احرام میں ہیں اور کعبے کے قریب طواف کر رہے ہیں تو کعبے کو نہیں چھونا، بغیر احرام کے کعبے کو چھو سکتے ہیں۔ اب آپ پہلی منزل پہ ہیں تو کعبے کو چھونے کا کوئی طواف کے لیے ضروری اور لازم نہیں ہے کعبے کو چھونا۔ طواف کرنا تو نیت کر کے 7 چکر پورا کرنے کا نام طواف ہے، کعبے کو چھونے کا نام طواف نہیں ہے۔ وہ میں نے بتا دیا ہے، ہاں پرسوں بتا دیا، ساری تفصیل بتا دی۔ اب آپ کو ایک چیز اور میں بتا دوں ان سوالات سے الگ، جب 12 ذی الحجہ کو آپ حج سے فارغ ہو کر کے اور منی سے عزیزیہ کی طرف چلیں گے تو آپ 20-25 ریال صدقہ کرتے ہوئے اپنے عزیزیہ آگے بڑھیں۔ وہاں پر جب آپ حج سے فارغ ہوں گے تو بہت سارے خواتین، مرد، بچے بچیاں جو نائجیرین ہوتے ہیں وہ مستحق ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ ان کو 20-25 ریال صدقہ کر دے، کیونکہ کسی کا 1 بال ٹوٹا، کسی کے 4 بال ٹوٹے، کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے تو اس میں کسی غلطی پہ 1 مٹھی گیہوں کے برابر صدقہ کرنا ضروری تھا، کسی میں 4 مٹھی گیہوں کے برابر، کسی میں 1 ریال کا صدقہ، کسی میں 2 ریال کا، تو وہ سارا مجموعی طور سے 5 دن میں جو بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں ان سب غلطیوں کا کفارہ یہ ہے۔ یہ وہ چھوٹی موٹی غلطیوں کی بات ہے کہ 20-25 ریال صدقہ دے کر کے آگے جائے، کوئی واجب چھوٹ گیا، کنکری مارنی رہ گئی یا کوئی اور ہے تو اس میں تو بکرے کا دم ہے، یہ چھوٹی موٹی غلطیوں کا ہے، یہ اس میں آپ کا یہ سارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قربانی، چلیے قربانی میں یہ تو میں بتا ہی چکا، یہ میں نے لکھ رکھا تھا کہ قربانی آپ وہ حج والی قربانی جو لکھوائی ہے اس میں عید کی، بقرعید کی قربانی کی نیت کر سکتے ہیں اور حج کی قربانی الگ سے کروا سکتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، یہ سوال آیا تو میں نے، کیونکہ کئی سارے فون میرے پاس آئے تھے، جو اس کی بقرعید کی قربانی ہے وہ تو آپ کی انڈیا میں ہوگی، اب اس قربانی کو آپ چاہے انڈیا میں کرا لیں چاہے مکے میں کرا لیں، لیکن جو حج کی قربانی ہے وہ مکے میں ہی ہوگی، وہ انڈیا میں نہیں ہو سکتی۔ چلیے، ہاں میں نے اپنا نمبر یہاں لکھ کر کے لگوا دیا ہے، سبھی حاجی حجن اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، نوٹ کر کے لے جائیں۔ جب بھی آپ کو
جانے سے پہلے تک کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے پوچھ سکتے ہیں۔ مکہ مدینہ پہنچ کر کے آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہاں کا ذریعہ، وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے فون کریں گے، اگر فون ریسیو ہم نے کر لیا تو جواب دے دیں گے، لیکن ہم کہیں مصروف ہیں، نماز میں ہیں، تو پھر ایسے میں ہمارا نمبر آپ نے ملایا اور ہم سے بات نہیں ہو پائی تو اس سوال کو آپ وائس ایس ایم ایس پر بول کر کے چھوڑ دیجئے، بس انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ہم اس وقت میں پابندی سے سارے حاجیوں کے ایس ایم ایس دیکھتے ہیں اور ان سب کا جواب الحمدللہ ہم دیتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے سے پہلے ابھی میں جتنا مصروف یہاں آپ کو ٹریننگ دینے میں ہوں، اس سے زیادہ مصروف میرا پھر فون ہو جاتا ہے اور وہ جوابات مستقل وہ دینے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ میں دیتا ہوں سب کے جواب، تو اس لیے آپ یہ نمبر میں نے محمد عارف جمال اس میں نمبر دے دیا ہے، اور جو حج کی کتاب آپ کو دی جائے گی گلے والی اس میں بھی نمبر لکھا ہوا ہے، آپ اس میں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ واپسی میں آنے کے بعد آپ کو جب موقع ملے آپ ملاقات آ کر کے کریں، اور کچھ کیا ہوگا کہ جی آپ نے جو ٹریننگ میں یہ بات بتائی تھی یہ بات بہت بہتر تھی، اور یہ بات کے بارے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس میں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے کر لیں گے تو اس میں حاجیوں کو اور زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی کچھ مشورہ آپ آ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو ہر سال حاجی لوگ آتے ہیں اور اپنا تاثر بیان کرتے ہیں، کچھ مشورہ دیتے ہیں، میں نوٹ کر لیتا ہوں، اور جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ان کا مشورہ بہتر ہے، میں اگلی ٹریننگ میں اس کو شامل کر لیتا ہوں۔ اس سال بھی کئی چیزیں پچھلے حاجیوں کی بتائی ہوئی وہ میں نے شامل کی ہے، تو یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے طور سے بتایا، آپ نے وہاں دیکھا تو آپ نے تجربہ کر کے دیکھا کہ اس کام کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی، اور میرا مشورہ ایسے بھی ہے، تو آپ آ کر کے اپنا تاثر ضرور بیان کریں جب بھی آپ کو موقع ملے۔ اور بس اب آخری بات جو کہ سب سے پہلی ہے، ماشاءاللہ کسی کی 9 تاریخ کی فلائٹ ہے، کسی کی 9 سے 10 ہے، اس طرح سے ہوگی۔ اب سلسلہ شروع ہوگا کہ ہمیں 9 میں جانا ہے تو 8 تاریخ میں ہم اپنے محلے والوں کو، برادری والوں کو، 400 آدمیوں کو، 500 آدمیوں کو دعوت کھلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعوت کھلانا کچھ تو لوگوں کا اپنا شوق ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، گنجائش نہیں ہے مگر پھر بھی کہ یہ محلے والے کیا کہیں گے، حج پہ جا رہا اور یہ چاول کھلا کے نہیں جا رہا ہے۔ تو دیکھو بھائی، حج سے پہلے دعوت کرنے کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، دعوت کھلا کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ خلاف شرع ہے، شریعت کے خلاف عمل ہے۔ جا رہے ہیں مبارک کام کے لیے، شریعت کے خلاف عمل کر کے نہ جائیے۔ ہاں اب میں ہوں، میرا ایک پریوار ہے، مثال کے طور پر میں جو یہاں رہتا ہوں، میرے 4 بھائی رہتے ہیں، 3 بہنیں ہیں، اور میرے اور بھی دیگر 2-4 رشتہ دار ہیں۔ اب وہ سب ملنے آئیں گے۔ اب میری فلائٹ ہے، شام کی فلائٹ ہے، اور وہ دوپہر میں مجھ سے ملنے آئے تو کوئی کہیں سے آ رہا، کوئی کہیں سے آ رہا، وہ اپنے گھر والے کے ان کے لیے اپنے کھانا بنا لیا، کھلا دیا، بس بات ختم ہے۔ لیکن باقاعدہ 400-500 آدمیوں کی محلے کی دعوت کرے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں آنے کے بعد کہ بھائی اللہ شکرانے کے طور پہ اگر آپ نے دعوت کر دی تو اس میں کہیں تھوڑی بہت گنجائش مل جائے گی، پہلے کہیں گنجائش نہیں ملے گی۔ اگر کسی بھائی کا ارادہ دعوت کرنے کا ہو وہ ابھی کینسل کر دینا، اور گھر پہ اپنے بچوں کو سمجھا دینا کہ بیٹا اس میں کوئی دعوت کا میٹر نہیں ہے۔ ہاں ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی مدینہ منورہ سے اکثر حاجی
زیادہ تر حاجی مدینہ منورہ سے کھجور خرید کر لاتے ہیں کیونکہ وہاں اچھی اور سستی ملتی ہے۔ تو آپ جو کھجور خرید کے لائیں گے، بس میں جو آپ کا سامان رکھا جائے گا اس میں وہ آپ کی کھجوریں اور آپ کا بیگ آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کمرے میں لا کر کے وہاں پر وہ جو اس میں کارٹون پیک کرا کے لاتے ہیں، اس کارٹون کی رسی کھول کر کے اس کا گتا اس طرح سے تھوڑا سا اتنا کھول دیتے ہیں کہ اس میں ہوا جاتی رہے۔ اے سی چلتا رہتا ہے ہر کمرے میں، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، وہ بیڈ کے نیچے کارٹون رکھ دیا اور اس کی رسی کھول دی، پیکنگ کھول دی، اس کو تھوڑا اس طرح سے کھول دیا کہ اس میں ہوا جاتی رہے، اور بیچ بیچ میں ہفتے میں 2-4 دن میں وہ جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں۔ کسی کو لگتا ہے کچھ پرابلم ہے تو وہ کپڑا بچھا کر کے نیچے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح سے جب میں حج عزیزیہ میں جاتا ہوں تو لوگوں کے بلڈنگوں پہ اس طرح کا میں وہاں دیکھتا ہوں، کیونکہ یہاں میں نے بیان کیا اب آئیے چائے پی لیجئے، تو جس کمرے میں گیا تو اس کمرے میں 5 آدمی 6 آدمی ہیں، تو سب کی کھجوریں کسی کے کارٹون میں پیک ہے، کھلا ہوا ہے کارٹون، کسی نے پھیلا رکھی ہے۔ کوئی خطرہ اگر پیدا ہوا تو آپ مدینے سے کھجور لا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے ایک عمل تو آئے گا کہ ہم آپ کو پھر دوبارہ طواف کرنے کا طریقہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد کتابیں ہم نے جو تیار کی ہیں، کتاب ایک مسئلے والی ہے، ایک گلے میں لٹکانے والی ہے جس میں دعائیں ہر طواف کے چکر کی ہیں، اور ایک احرام بینڈ آپ کو ایک بینڈ پیسے رکھنے والی دیں گے، اس میں آپ پیسے رکھیں، کسی پنی میں لپیٹ کر کے پیسے اس میں رکھ لیں، پہلے پنی میں لپیٹیے تاکہ یہاں رہے گی تو پسینے سے ریال بھیگ نہ جائیں، وضو کرتے ہوئے پانی پڑے تو بھیگ نہ جائے، تو پیسے ریال پنی میں پیک کر کے آپ اس میں رکھ لیں، چین بند کر لیں، اور پھر اس بیلٹ کو باندھ لیں۔ یہ بیلٹ آپ کی احرام کے اندر رہے گی، احرام اس کے اوپر رہے گا، پھر اس احرام کے اوپر آپ کی وہ دوسری بیلٹ ہوگی جس میں اوپر کچھ سامان آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس بیلٹ کو میرا اپنا تو معاملہ یہ ہوتا ہے، میں جب یہاں اپنے ملک سے جاتا ہوں تو جتنے بھی ریال ہو یا انڈین کچھ پیسے ہو، پنی میں لپیٹ کے دونوں الگ الگ حصے کر کے، بلکہ 3 حصے بنا دیتا ہوں، بڑے نوٹ ایک پنی میں، چھوٹے نوٹ دوسری پنی میں، انڈین تیسری پنی میں، اور اس کو باندھ لیتا ہوں۔ پھر یہ بیلٹ میں احرام کی حالت میں ہوں تب بھی باندھے رکھتا ہوں، کرتے پجامے کی حالت میں ہوں تب بھی باندھ کر کے رکھتا ہوں، رقم میری الحمدللہ پوری کی پوری اس میں محفوظ رہتی ہے۔ اس کو باندھنے کا طریقہ میں ابھی آپ کو جب یہ احرام باندھیں گے تب آپ کو اس کے بھی باندھنے کا طریقہ میں بتا دوں گا کہ کیسے باندھنا ہے۔ نہیں جائیں کیوں؟ نہیں وہ تو چلیے، تو یہ سامان بھی انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی، دعا ہونے کے بعد آپ کا یہ پورا سبق الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلے میں چلتا ہوں وہاں سے مدینہ منورہ سے آپ جو چلیں گے تو آپ اپنے کمرے سے احرام غسل کر کے احرام باندھ لیں گے، خواتین بھی غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے سر پہ اسکارف باندھ لیں گی، جو خواتین جن کو ناپاکی کا عذر ہے وہ بھی نہا دھو کر کے احرام باندھ لیں گی، اور مسجد ابیار علی میں مرد اور پاک خواتین نماز پڑھ کر کے، اور عذر والی خواتین بغیر نماز پڑھے اب نیت کریں گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما دے، اور 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک پورا تلبیہ پڑھیں گے۔ آپ کا یہ فرض مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب آپ مکہ مکرمہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آ جائیں گے، وہاں آ کر کے اپنی بلڈنگ میں سامان سیٹ کر کے ساری ضروریات سے فارغ ہو کر کے آرام کرنے کے بعد اب آپ مرد اور پاک خواتین عمرہ کرنے کے لیے حرم آئیں گے۔ حرم آ کر کے بیت اللہ شریف کے قریب جا کر کے پہلے دعا مانگیں گے،
دعا سے فارغ ہو کر کے پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ آئیں گے اور ہری بتی کے پاس آئیں گے. ہری بتی کے پاس آ کر کے وہ جو 6 کام ہیں، یاد ہے سب کو 6 کام؟ 6 کے 6 یاد ہیں؟ بتائیے 6 کیا کیا ہے؟ آپ بتائیے 6 آپ بتائیں گے؟ وہ جو آئیں گے، نمبر 1 تلبیہ بند، کتا کھول لیا. 2 نمبر 3 بس یہ بول رہے ہیں، بولنے دیجیے. 3 استقبال. 4 استلام کریں گے. 5 اور 6 طواف سے پہلے 6 کام. اس کا مطلب ہے آپ نے ویڈیو دوبارہ جا کے سنی نہیں. میں نے بتایا تھا، ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے وہ بات، کہ طواف شروع کرنے سے پہلے 5 کام کرنے ہیں. 6 تو میں نے کبھی بتایا ہی نہیں. حاجیوں کہاں ہو؟ 6 ہے ہی نہیں نہ بتایا. بس 5 ہی کام ہے. میں نے آپ کا امتحان لیا تھا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں. کوئی دعوت میں کھویا ہوا ہے، کوئی کہیں کھویا ہوا ہے. سب یہاں حاضر ہو جاؤ. حاضر ہو کر کے میں بہت تیزی کے ساتھ، بہت اسپیڈ میں ریپیٹ کروں گا، کیونکہ تھوڑی دیر میں یہ کام پورا کرنا ہے. تو کتنے کام بتائے تھے؟ حالانکہ میں نے انگلی بھی اٹھائی تھی کہ 6 کام یاد ہے. انگلی 5 دکھائی تھی، کام 6 منہ سے کہے تھے. آپ نے قبول کر لیا تو 6 نہیں ہے، 5 ہے. پہلے تلبیہ بند، دوسرا کندھا کھولنا، تیسرا نیت کرنا، چوتھا استقبال، 5واں استلام. ان 5 کاموں کو کر کے اب آپ طواف پورے 7 چکر کریں گے. مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، باقی کے 4 چکر نارمل. خواتین 7 چکر نارمل کریں گی. طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف کندھا ڈھک کر کے ادا پڑھیں گے. اس 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد آب زمزم پی کر کے اب آپ صفا پر پہنچ جائیں گے. صفا پہ جا کر کے نیت کریں گے، اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. اب آپ چلیں گے میلین افسرین، جو ہری بتی جہاں پر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہری بتی جلا دو، آج پھر دکھا دو انہیں کہ بھائی پچھلے سال حاجی آئے بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے ہری بتی کا یہ والا بھی اور یہ والا بھی بہت بہترین نقشہ کھینچا تھا. وہاں جا کے ہمیں یہی چیز ملی. اسٹائل تھوڑا الگ تھا مگر تقریباً تھا سیم. تو اب آپ طواف کو صحیح کریں گے. ہری بتی کے پاس میں آ کے دوڑیں گے مرد، اور باقی ہری بتی سے پہلے اور بعد میں نارمل چلیں گے. پہلے بعد میں تیسرا کلمہ اور ہری بتی کے بیچ میں ربنا آتنا پڑھیں گے. چکر پورا ہوا، مروہ پہ جا کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا سے فارغ ہو کر کے پھر واپس مروہ سے صفا. اسی طریقے سے 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے مروہ پہ جا کے. لگاتار آپ کو طواف صحیح کے ساتھ چکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی تھک جائے، کسی کے پیروں میں تکلیف ہو، وہ بیٹھنا چاہے 2 چکر کے بعد، 3 چکر کے بعد، یا جب بھی اسے تھکن ہو 10-15 منٹ جتنا بھی اس کو آرام کرنے کی ضرورت ہو، وہ آرام کر کے طواف صحیح کر سکتے ہیں. بیٹھنا کوئی منع نہیں ہے. جب سعی سے فارغ ہو گئے اس کے بعد آپ حلق کرا لیں، اور خواتین اپنے بالوں کے 3 حصے کر کے ہر حصے میں سے ایک پوروا بال کٹوا لیں. یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. نفلی طواف آپ سادے کپڑوں میں کریں گے، اور اس میں بس اتنا ہے کہ 3 کام ہوں گے: نیت، استقبال، استلام، اور 7 چکر پورے کر لیے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لی. آپ کا نفلی کام، نفلی طواف مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب آپ آئیے وہ خواتین جو اپنے کمرے میں پاکی کا انتظار کر رہی تھیں. اب ان کو پاکی حاصل ہو گئی تو حاجی صاحب اپنی حجن کو لے کر کے آئے اور ان کو عمرہ کرائے. اب مسئلہ ایک اور سامنے آئے گا کہ حاجی صاحب حجن کے ساتھ طواف تو کر لیں گے، نفلی طواف کی نیت کر لیں گے تو ان کا نفلی طواف ادا ہوگا، ان کا عمرے کا فرض ادا ہوگا.
اب حجن کو جب وہاں لے جائیں گے صفا مروہ پہ، حجن کا واجب ادا ہوگا اور ان کا دوڑنا خامخواہ تھکن کا ہوگا، اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو ان کو بھی ثواب مل جائے اس کا طریقہ آج آپ کو بتا دوں، اس دن میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آج حجن کو پاکی ہو گئی، آپ احرام اپنے کمرے پر، حاجی صاحب اپنے کمرے سے نہا دھو کر کے احرام کی چادریں باندھ کر کے اور حجن کو لے کر کے آپ صفا اس پہ مسجد عائشہ پہنچ جائیے۔ حجن کسی کام کے لیے نہیں جا رہی، حجن کو وہاں نئی نیت نہیں کرنی ہے، جو نیت مدینے میں یا ادھر سے دلی سے جانے میں کی ہے اسی نیت اور اسی تلبیہ کے ساتھ انہیں اگلا کام کرنا۔ اگر انہوں نے نیت دوبارہ کر لیں گی تو ان پہ دم واجب ہو جائے گا، اس لیے وہ نیت کرنے نہیں جا رہی، حاجی صاحب کا ساتھ دینے کے لیے جا رہی ہیں، کیونکہ حاجی صاحب ان کا ساتھ دینے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب وہاں گئے، وہاں جا کر کے مسجد عائشہ پہنچ کر کے حاجی صاحب 2 رکعت نفل پڑھے اور عمرے کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے۔ نفلی عمرے کی نیت وہاں کر کے اب دونوں حاجی حجن عمرے کا طواف کر رہے ہیں، طواف سے فارغ ہو کر کے سعی جو کر رہے ہیں، تو اب دونوں ہی یہ فرض عمرے کی سعی کر رہی ہیں اور یہ نفلی عمرے کی سعی کر رہے ہیں، تو دونوں کو ثواب مل جائے گا۔ حاجی صاحب خامخواہ تھکیں گے نہیں کہ میں تھکا بھی نہیں، میں تھک بھی گیا ملا بھی کچھ نہیں، تو ایسے مل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، یہ خواتین کا ان کا مسئلہ ہو گیا۔ جب جیسے جیسے پاک ہوتی رہے ویسے ویسے اپنے حاجی صاحب کے ساتھ جا کر کے عمرہ ادا کرتی رہے، اور حاجی صاحب جو ہیں وہ اپنا نفلی عمرے کی نیت کر کے ان کو عمرہ کرا دے۔ ان کا نفلی عمرہ ہو جائے گا اور ان کا فرض عمرہ ہو جائے گا۔ حاجی صاحب نے پرسوں اپنا فرض عمرہ کیا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، لیکن احرام کھولنے کے لیے اسی گنجے پر سر پر اس طرح چلوانا پڑے گا۔ جب بھی نفلی عمرہ کریں گے احرام کھولنے کے بعد احرام کھولنے کے لیے سعی کرنے کے بعد اس طرح سر پہ چلوانا پڑے گا۔ چلیے، اب یہ بیچ کا کام بھی ہو گیا۔ اب آئیے، الحمدللہ آپ کی حج کی تاریخیں آ گئی۔ حج کی تاریخیں آنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 7 ذی الحجہ کو آپ اپنا بیگ تیار کر لیں، نہا دھو کر کے پوری طرح سے پاکی صفائی ستھرائی، سب مرد و خواتین پاک ناپاک سب کو غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد جب بس جائے گی اس سے پہلے آپ کو نفل احرام پڑھنی ہے اپنے کمرے پر ہی، عزیز یاہی میں پڑھنی ہے، اپنے کمرے پر ہی پڑھنی ہے، اور اپنے کمرے پہ نفل احرام پڑھنے کے بعد اب جب آپ بس میں بیٹھ جائیں تو بس میں بیٹھ کر کے مرد بھی، پاک خواتین بھی، اور جنہیں عذر ہے ناپاکی کا وہ خواتین بھی نیت کریں گی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں حج کی، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ ایک فرض ان کا مقام نمبر 1 میں مکمل ہو گیا۔ اب اسی حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے منی پہنچیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا اور رات کا قیام کرنا سنت ہے، لہذا یہ عمل ہوگا۔ اس کے بعد پھر 9 تاریخ میں عرفات میں جانا ہے، تو زیادہ تر حاجیوں کو رات سے ہی پہنچانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اکثر حاجی رات سے پہنچتے پہنچتے فجر وہاں جا کر کے پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو 25% وہ یہاں منی میں فجر پڑھ کے جائیں گے۔ بہرحال میدان مقام نمبر 3 عرفات میں پہنچ گئے، یہاں پر حج کا دوسرا فرض ادا کرنا ہے۔ وہاں حج کا دوسرا فرض وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن حاجی حجنوں کو رہنا کب تک ہے؟ غروب تک رہنا ہے۔ تو آپ کو اس بیچ میں میدان عرفات میں ظہر اور عصر یہ نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس کے ساتھ میں 3 تسبیحات،
پہل 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، 100 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد دعا سے فارغ ہو کر کے کھانا پینا، پھر اس کے بعد عصر کی نماز، اس کے بعد پھر آپ نماز سے فارغ ہو کر کے غروب تک دعا مانگتے رہیں گے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو اب آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف مقام نمبر 4 کی طرف چلیں گے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر۔ آج مزدلفہ میدان عرفات میں حاجیوں کے اوپر مغرب کی نماز پڑھنا بالکل ناجائز ہے، یہ عرفات میں مغرب نہیں پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا تو وہاں پر اذان کہیں گے، اقامت کہیں گے اور مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کریں گے۔ اس میں نیت قضا کی کریں گے یا ادا کی کریں گے؟ قضا کی نیت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نماز آپ نے اپنے مرضی سے قضا نہیں کی، اس کا وقت اپنی مرضی سے نہیں نکالا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ اس کو مغرب کے وقت میں مت پڑھنا، عشاء کا وقت داخل ہونے پر پڑھنا، لہذا وہ نماز قضا نہیں کہلائے گی، ادا ہی کہلائے گی، لہذا قضا کا میٹر ختم۔ آپ نے 3 رکعت فرض پڑھے، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پھر عشاء کے فرض پڑھے، اسی ایک اقامت سے دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عشاء پڑھی، عشاء کے فرض پڑھے اور عشاء کے فرضوں کے بعد اب آپ پہلے مغرب کی سنت نفل، اس کے بعد عشاء کی سنت نفل وتر وغیرہ پڑھیں گے، رات کو آرام کریں گے، کوئی تہجد پڑھنا چاہتا ہے تہجد پڑھے، ذکر و تلاوت کرنا چاہتا ہے ذکر و تلاوت کرے، تھکن زیادہ ہو گئی نیند آ رہی ہے سونا چاہتا ہے سو جائے۔ اب ان کے لیے یہ رات بڑی قیمتی ہے، شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے آپ استنجا وضو سے فارغ ہو کر کے فجر کی نماز ادا کریں، اور اب صبح صادق کے بعد حج کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ آپ کا ادا ہو گیا۔ آپ کچھ دیر دعا مانگے، دعا سے فارغ ہو کر کے دل چاہتا ہے تو فوراً نماز اور دعا سے فارغ ہو کر کے سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ کو چھوڑے، لیکن اگر کوئی فجر پڑھے اول وقت میں فجر کی اور دعا مانگے 10-5 منٹ اور فوراً سورج سے نکلنے سے پہلے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آپ مقام نمبر 5 میں آئیں گے، مینا میں۔ مینا میں آ کر کے ترتیب کے ساتھ کتنے کام کرنے ہیں؟ ترتیب کے ساتھ بتائے تھے کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہوگا بڑے شیطان کو کنکری لگے گی، بڑے شیطان کو کنکری لگنے کے بعد پھر دوسرا کام ہوگا قربانی، قربانی کے بعد پھر حلق، مرد اپنے سر پہ استرا اور خواتین قینچی سے اپنے بالوں کے 3 حصے کر کے ہر حصے میں سے ایک قربہ بال کاٹ دیں گے۔ آپ کے یہاں تک 4 واجب ادا ہو گئے۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا کنکری مارنا، تیسرا قربانی، چوتھا حلق ہو گیا۔ اب حلق ہونے کے بعد آپ اپنا احرام کھول دیں، یعنی کہ غسل خانے میں جائیں، کپڑے لے کر کے جو کپڑے آپ نے بیگ میں رکھے تھے وہاں جا کر کے غسل کریں، غسل کر کے کپڑے پہن لے۔ اب آپ کے اوپر سے 10 پابندیوں میں سے کتنی پابندی ختم ہو گئی؟ 9 پابندی ختم ہو گئی۔ ایک پابندی اب باقی ہے کہ جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا میاں بیوی کے تعلق ابھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر کسی نے اس پابندی کو توڑ دیا تو مرغی کا دم ہوگا یا انڈے کا؟ ارے زور سے بتاؤ، اونٹ کا دم ہوگا، بکرے کا بھی نہیں چلے گا، لہذا اپنی جیب دیکھ لینا پہلے۔ تو یہ آپ کی جو ہے یہ آج 10 تاریخ میں ترتیب کے ساتھ 3 کام ہو گئے۔ اب آپ کو جو رمی کرنی ہے کتنے دن کرنی ہے؟ 3 دن کرنی ہے، 10، 11، 12۔
اور تینوں دن رمی کرنا واجب ہے. اگر ایک دن بھی رمی کرنا چھوڑ دیا تو بکرے کا دم واجب ہوگا. تینوں دن رمی کرنی پڑے گی. 10 تاریخ کو رمی کا وقت صبح فجر سے شروع اور صبح صادق تک. 11 کو رمی کرنے کا وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک، اور 12 کو زوال کے بعد سے شروع اور صبح صادق تک. لہذا 10 تاریخ میں کتنے شیطانوں کے کنکری لگے گی؟ 1 کو لگے گی. 11 میں کتنے کو لگے گی؟ 3 کو لگے گی ماشاءاللہ. 12 میں تینوں کو لگے گی. 11-12 میں کتنے شیطانوں کے بعد دعا مانگیں گے؟ 2 کے بعد دعا مانگیں گے کنکری مارنے کے بعد. تیسرے کے بعد جو ہے دعا نہیں مانگی جائے گی. اب آپ آئیے یہاں پر تینوں دن کی کنکری کا مسئلہ حل ہوا. اب طواف زیارت باقی رہ گیا. تو طواف زیارت کی تاریخیں کون کون سی ہیں؟ 10 11 12 ذی الحجہ کی سورج چھپنے سے پہلے تک. 10 کا پورا دن پوری رات، 11 کا پورا دن پوری رات، 12 تاریخ کو سورج چھپنے سے پہلے تک کنکری مارنی، وہ طواف زیارت کر لینا ہے. تو اس میں ہم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ 11 تاریخ کو رمی کریں عصر کی بعد کی نماز کے بعد، اور وہیں رمی کر کے آگے حرم نکل جائیں، اور حرم باوضو ہو کر کے جائیں، جا نماز لے کر کے جائیں. راستے میں جہاں بھی مغرب کا وقت ہو مغرب پڑھ لیں. اس کے بعد عشاء کی نماز حرم میں جا کے پڑھ لیں. عشاء کی نماز کے بعد طواف زیارت ادا کر لیں. طواف زیارت انہی کپڑوں میں ہوگا. آپ کا احرام کھل چکا ہے، لہذا آپ کو احرام باندھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں اوپر نہ جانا پڑے. طواف زیارت والے دن سے لے کر کے اور 5-6 دن تک وہ یہ پابندی کو ختم کر دیتے ہیں. لہذا تب انہیں پتا ہے کہ طواف زیارت کرنے جو آ رہے ہیں اکثر حاجیوں کا فرض اور واجب ادا ہونا ہے، مگر احرام وہیں کھل چکا ہے. تو آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں گے حرم شریف، نیت کریں گے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طواف زیارت کے 7 چکر میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. 7 چکر پورے کر لیں گے. تو اس طواف زیارت کے پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طواف زیارت کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. پہلے 3 چکروں میں مردوں نے رمل کیا، باقی 4 چکر نارمل. آپ نے طواف مکمل کر لیا، حج کا تیسرا فرض ادا ہو گیا. اب وہ خواتین، آپ کا تو تیسرا فرض ادا ہو گیا. اب طواف سے فارغ ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اب آپ جائیے صفا مروہ پر سعی کر لیجئے، پہلے جیسے اب تک آپ سعی کرتے آئے تھے. یہ سعی کرنے کے بعد اب آپ کے حج کے کتنے واجب ادا ہو گئے؟ 5 واجب ادا ہو گئے سعی کرنے کے بعد. اب وہ خواتین، آپ تو طواف زیارت کر کے سعی کر کے مینا آ گئے، لیکن وہ خواتین جن خواتین کو ابھی عذر تھا، ابھی تک باقی تھا، وہ طواف زیارت جب تک نہیں کریں گی جب تک ان کا عذر ختم نہ ہو جائے. جب ان کا عذر ختم ہو جائے گا تو وہ آ کر کے طواف زیارت کریں گی، چاہے 12 کی شام سے پہلے ہو، چاہے 12 کی شام کے بعد ہو، چاہے 13 میں ہو، چاہے 14 میں ہو. جب ان کا عذر ختم ہوگا وہ طواف زیارت کریں گی، اور دیر ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوگا. اب اس کے بعد مرد و خواتین سب کے سب 12 تاریخ میں تینوں شیطانوں کے کنکری ماریں گے. تو اس میں نے پچھلے سال والے حاجیوں سے بھی، کئی حاجیوں سے فون کر کے یہ بات پوچھی. ایک سوال آیا تھا کل کہ 12 تاریخ کو مینا سے کنکری مارنے کے بعد عزیزیہ جانے کے لیے بس ملے گی یا پیدل جانا پڑے گا؟ تو میں نے جو پچھلے سال والے حاجی ہیں کئی حاجیوں سے رابطہ کیا، سب نے بتایا کہ جی بس تو وہاں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی. ہم نے تو عمل یہی کیا، کنکری ماری اور کنکری مار کر کے آگے عزیزیہ کی طرف نکل گئے اور پیدل ہی چلے گئے. کیونکہ تقریباً
کافی دور 3 کلومیٹر جانے کے بعد تو ٹیکسیاں نظر آتی ہیں، اور جہاں سے ٹیکسیاں نظر آ رہی ہیں وہاں سے 2-2.5 کلومیٹر، کسی کا 1 کلومیٹر، کسی کا آدھا کلومیٹر، کسی کا 2 کلومیٹر، اتنا سفر رہ جاتا ہے وہاں کے وہ 200-250 ریال مانگتے ہیں۔ اب چاہے تو ٹیکسی سے چلے جائیں اور چاہے تو جتنا چلے ہیں تھوڑا اور آگے پیدل چل کر کے اپنے بلڈنگ میں جا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کا حل ہو گیا۔ اب سوال آئے گا کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو طواف زیارت ابھی تک نہیں ہو پایا اور ان کا عذر باقی ہے، تو لہذا پہلے میں ان کا بعد میں بیان کروں گا۔ ہاں، آپ کے سب کے ذمے ایک واجب باقی رہ گیا ہے، وہ واجب ہے طواف وداع کا۔ طواف وداع جب آپ اپنے ملک واپس آئیں گے وہاں سے تو پھر آپ طواف وداع کریں گے۔ طواف وداع انہیں نارمل کپڑوں میں کریں گے اور نفلی طواف کی طرح سے ہی کریں گے۔ اس میں بس نیت کریں گے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طواف وداع کی 7 چکر میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور 7 چکر نارمل پورے کر کے 2 رکعت پڑھ کے اب اس کے بعد دعا مانگے، روتے دھوتے اپنے حرم سے نکل جائیں اور اللہ سے دعا مانگے کہ رب کریم میرا یہ سفر آخری سفر نہ ہو، اس کے بعد بھی مجھے حاضری کا موقع نصیب فرما۔ وہ خواتین جنہیں روانگی کے وقت میں عذر شروع ہو گیا، ابھی طواف وداع ان کے اوپر کیا ہوگا کہ اگر حج سے آنے کے بعد انہوں نے کوئی نفلی طواف کر لیا تو وہ نفلی طواف ان کا طواف وداع میں بدل جائے گا، اور اگر آنے کے بعد اتنا موقع نہیں ملا جو طواف نفلی کر سکتی کہ جانے کی تاریخ آ گئی اور عذر ختم نہیں ہوا، تو وہ طواف وداع کیے بغیر واپس چلی جائیں، ان کے اوپر سے طواف وداع کا واجب ختم ہو جائے گا۔ البتہ جن خواتین کو عذر باقی ہے اور طواف زیارت نہیں کر سکی ہیں، ان کے لیے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ طواف زیارت چونکہ فرض ہے، حج کا ایک رکن ہے اور ایک اہم فریضہ ہے، اس اہم رکن کو، اہم فریضے کو چھوڑ کر کے وہ واپس نہیں آ سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر چھوڑ کے آ جائیں گی تو پھر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ مکہ جا کر کے دوبارہ طواف زیارت نہ کر لے۔ لہٰذا واپس اسی حال میں بغیر طواف زیارت کر کے آنا، اسی پابندی میں رہنا، پھر اتنا سفر خرچ کر کے جانا، طواف زیارت کرنا، وہ زیادہ مشکل اور بڑا عمل ہے۔ یہ آسان ہے جو علماء نے اور محدثین نے جو یہ مسئلہ نکالا، حل بتایا کہ وہ خواتین اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لیں، اور طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں کرنے سے ادا ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا، وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرنے کا جو دم ہے وہ بڑے جانور کی قربانی ہے، اونٹ ان کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اگر پیسے موجود ہیں تو اسی وقت ادا کر دے، لیکن شاپنگ ساری کر لی اور پیسے اتنے ہیں نہیں تو کوئی بات نہیں، اسی حالت میں اپنے وطن واپس آ جائے۔ 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 8 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں پیسے اکٹھا کرتی رہے، جب ان کے پاس اتنے پیسے مہیا ہو جائے تب وہ پیسے کسی عمرے پہ جانے والے کے ہاتھ دے دے جو معتبر ہو، جس پہ بھروسہ ہو، اور اس سے اونٹ کی قربانی کروا دے۔ اب الحمدللہ آپ سب کا حج مکمل ہو گیا اور آپ سب کے تمام فرائض واجبات پورے ہو گئے۔ اب لوگ سوچ رہے ہوں گے آپ نے 15 منٹ میں سارا حج بتا دیا، ہمیں 12 دن کیوں بلایا خامخواہ؟
تو نہیں ماشاءاللہ آج 15 منٹ میں بتانے کا اور اب تک 12 دن بلانے کا سب کو احساس ہے کہ نہیں فالتو نہیں بلایا. الحمدللہ مرد و خواتین سب کے فون آتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا سارا ڈر ختم ہو گیا, ہمارے اوپر سے. ہاں ابھی جب پہلے وہ رکھ لینا یہاں, جب وہ رکھا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ شروع کریں گے, کبھی اس میں بھی ختم ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ اکثر خواتین بھی مرد بھی فون کرتے کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا کہ حج کیا چیز ہے, کیسے ہوگا, کہ مولانا حج بوجھ اتر گیا, ہمارے سر سے بوجھ اتر گیا, اب صرف عمل کرنا باقی رہ گیا ہے. حجن کے عمرے کی نیت کرنے کے بعد جو خواتین ناپاکی کی حالت میں ہوں گی, جب پاک ہو جائے گی تو 2 رکعت نفل احرام کی نماز, اب 2 رکعت نفل احرام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بس احرام مان لیا, نیت ہو گئی, تلبیہ ہو گیا, اب ضرورت نہیں ہے. کیا میں اپنے بیٹے کا نام لے کر طواف کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں آپ. اس بیٹے جو 8 دن کے بعد انتقال ہوا اس کی طرف سے طواف کرنے کے بجائے کسی ایسے بالغ کی طرف سے طواف کیجئے جن کا انتقال ہو گیا, جو بالغ تھے ان کی طرف سے, کیونکہ 8 دن کا بچہ معصوم ہے, وہ تو آپ کی بخشش کرائے گا, خود وہاں پر سفارش کرے گا, اس پہ تو گناہ ہے نہیں. تو اس کی طرف سے طواف کرنے کی بجائے کسی بالغ کی طرف سے طواف کیجئے جو مرحوم ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. کنکری اگر دیوار پر لگ گئی اور پلٹ کر چھوٹی دیوار کے باہر آ کر گری تو مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ جب کنکری بڑی دیوار پر لگ گئی, اب پلٹ کے آئے یا نہ آئے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے, ویسے پلٹ کے آتی نہیں ہے, وہ زیادہ دور ہوتی ہے.